جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد عثمان مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل نیوز پوائنٹ۔ آج ہم بات کریں گے پنجاب حکومت کی جانب سے دفعہ 144 کا نفاذ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے، اور الیکشن کمیشن کی جانب سے الیکشن تعیناتی کے لیے پاک فوج طلب کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور اس حوالے سے چیئرمین عمران خان جو ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ سانحہ 9 مئی جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر سے اس کی تاریخ جو ہے وہ دہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور 144 کی آڑ میں ہمارے کارکنان جو ہے ان کی دوبارہ سے گرفتاریاں شروع کی جائیں گی، اور ہمارے جو رہنما ہیں ان رہنماؤں کو بھی گرفتار کیا جائے گا۔ اور اس بات کی تصدیق کی تھی ان کی جو بہن تھی علیمہ خان، انہوں نے بھی آج اس بات کی تصدیق کی ہے کہ بانی چیئرمین کا یہی میسج ہے، کیونکہ گزشتہ روز بھی عمران خان سے میں نے یہ سوال کیا تھا کہ 144 کے نفاذ کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے کارکنان اب زیادہ محفوظ ہوں گے، کیونکہ پہلے بھی وہ عرصہ دراز سے روپوش ہیں بہت سارے کارکنان بھی اور ان کے مقامی رہنما بھی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اتوار کے دن کو ان کی جانب سے کال دی گئی ہے کہ تمام کارکنان اور جو چھپے ہوئے جو رہنما ہے وہ منظر عام پر آئیں اور الیکشن مہم جو ہے وہ شروع کریں۔ اس وقت سینئر صحافی نوید ستی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی ہم بات کریں گے، اس ساری صورتحال پر ان کا تجزیہ بھی لیں گے۔ نوید ستی صاحب یہ بتائیں کہ 144 کا نفاذ جو ہے وہ اب کر دیا گیا ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ سانحہ 9 مئی جو ہے، کیونکہ عمران خان یہ کہہ چکے ہیں کہ 9 مئی کی تاریخ جو اسے دوبارہ دہرایا جائے گا اور ہمارے کارکنان جو انہیں دوبارہ گرفتار کیا جائے گا، کیونکہ گزشتہ رات بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما تھے ان کے قریبی ساتھی کے گھر پر جو ہے وہ چھاپا مارا گیا۔ اس سے پہلے جو راشد حفیظ تھے ان کا جو پبلک سیکریٹریٹ تھا یہاں پر، جو انہوں نے عوام کے لیے جو پبلک آفس جو ہے وہ یہاں پر ان کی جانب سے کھولا گیا تھا، پولیس نے وہ دفتر بھی بند کروا دیا۔ کیا سمجھا ابھی جو صورتحال ہے کس طرف جا رہی ہے، کیونکہ یہ تقاضا بھی کر رہے ہیں کہ صاف شفاف انتخابات ہونے چاہیے، تو اس طرح کی ہوا آپ کو نظر آ رہی ہے کہ صاف شفاف انتخابات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ جو صاف شفاف یا لیول پلینگ فیلڈ، یہ دور کی باتیں رہ گئی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی شکست تو یہ دے دی گئی ہے کہ جناب آپ نے بلے کا نشان ہی لے لیا ہے۔ یعنی پہلا جو مقابلہ ہوتا تھا نا وہ نشان پر ہوتا ہے پولیٹیکل پارٹیز میں۔ اب وہ جو اٹھا ہی لے گیا بلہ لے لیا گیا، اس کے باوجود اب کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، آحت چیمہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، فواد حسن بیٹھے ہوئے ہیں۔ الیکشن کمیشن ایک چھوٹی سی چیز پر بھی جو ہے وہ اس کی حکمت عملی یہ ہے کہ جناب بس خاموشی سے وہ کیا جائے۔ ہم نے دیکھا کہ راولپنڈی میں آپ نے بھی دیکھا کہ سرکاری بلڈنگز پر وہ بینر لگے ہیں، بڑے بڑے بینر لگائے گئے ہیں، ان کے آپ سائزز چیک کریں، لیکن آپ خبریں جو چلائی جا رہی ہیں الیکشن کمیشن کی، میں خود بیٹ کرتا ہوں، خبریں چلائی جاتی ہیں چیچا وطنی کی، خبر چلائی جائے گی ڈیرہ ڈی آئی خان کی کہ جناب وہاں بینرز پہ جناب جو ہے سرپرائز۔ یہاں راولپنڈی میں مجھے آپ بتائیں، حنیف عباسی کے بینر آپ نے دیکھے ہیں، چودھری تنویر کے بینر آپ نے دیکھ لیے ہیں، اس کے صاحبزادے کے دیکھ لیے ہیں، بڑے بڑے بینرز ہیں، کوئی ایک فائن بھی ہوا، کسی کے اتارے بھی گئے ہیں؟ نہیں اتارے گئے۔ دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ دفعہ 144 تو نفاذ، یعنی الیکشن میں آپ کیسے لگا سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں، 4 بندے اکٹھے ہو کے باہر نکلیں گے تو آپ اٹھائے جائیں گے۔ نون لیگ بڑے بڑے جلسے کر رہی ہے، ان کے لیے نہیں دفعہ۔ آج بھی شہباز شریف جلسے کا وہ کر رہا ہے، آج بھی مریم نواز جو ہے وہ جلسے سے خطاب کریں، ادھر دفعہ 144 نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو ساری صورتحال آپ بتا رہے ہیں، آج بھی ہبا فواد سے میری بات ہوئی، تو ہبا فواد سے بھی میں نے پوچھا کہ فواد چودھری صاحب جو ہے وہ گرفتار ہے، اڈیالہ جیل کے اندر قید ہیں، تو آپ کیونکہ ساری کمپین آپ نے کرنی تھی، آپ کس پارٹی کا جھنڈا لے کر جو ہے وہ نکلیں گی اور آپ جو ہے وہ اپنا ووٹ کس کو دیں گے؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ابھی تک میں نے یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ ہم کس پارٹی کے ساتھ چلیں گے، فواد چودھری خود یہ فیصلہ کریں گے کہ وہ کس پارٹی کے ساتھ جو وہ چلیں گے۔ لیکن جو سوال آپ نے کیا، ہبا فواد کا بھی کہنا تھا کہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ دفعہ 144 کا نفاذ ہونا چاہیے کہ آپ اسلحے کی نمائش نہیں کر سکتے، آپ جو ہے وہ ہجوم کسی جگہ پہ اکٹھا نہیں کر سکتے، لیکن جس طرح کی صورتحال ہے الیکشن سے پہلے، کس طرح کی جو پابندیاں ہیں آپ کو یا دیگر جو کارکنان ہیں، جو عام ایک شخص ہے، وہ بھی یہ جاننا چاہتا ہے کہ اگر لیول پلینگ فیلڈ کی یہ بات کرتے ہیں تو تمام سیاسی جماعتوں کے لیے ایک جیسے مواقع ہونے چاہیے۔ ہبا فواد کا بھی کہنا تھا کہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ نون لیگ کا جو الیکشن ہے اور نون لیگ ہی اگلی حکومت بنائے گی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی یہ تاثر جو دیا جا رہا ہے کہ جو ہیوی مشینری ہے، جو ریاستی اداروں کی جو مشینری ہے، جن میں عمران خان بار بار کہہ چکے ہیں سپریم کورٹ ان کو سپورٹ کر رہی ہے، الیکشن کمیشن سپورٹ کر رہا ہے، سپریم کورٹ ان کو سپورٹ کر رہی ہے، ہائی کورٹ سپورٹ کر رہی ہے، ادارے سپورٹ کر رہے ہیں، تو آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ بظاہر یہ نون لیگ کا الیکشن ہے؟ دیکھیں، اب لگتا نہیں ہے، اب بہت چیزیں آگے جا چکی ہیں۔ اب انہوں نے وہ لوگ لگائے ہیں کہ جو ان کی منوان، ان کی جو بھی ان کو ہدایات ملی ہیں اس پہ کام کر رہے ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ سپریم کورٹ سے لے کے تمام ریاستی ادارے جو ہے، تمام مشینری جو ہے، میں آپ کو بتاؤں، میں صرف راولپنڈی کی بتاؤں تو راولپنڈی میں نے پی ایچ اے کو دیکھ لیا، میں نے آر ڈی اے کو دیکھ لیا، آپ کا اسلام آباد میں آپ سی ڈی اے کو دیکھ لیں، بڑے بڑے بینرز کہاں لگے ہوئے ہیں، وہ ان کے اتارے نہیں جا رہے۔ دوسری طرف جو ہے کل اب شعیب شاہین نے بھی کل F6 F7 میں جب وہ کیا تو اس کے ادھر ہی پولیس پہنچ گئی،
یہ نہیں آپ اندازہ کریں کہ وہ خود سپریم کورٹ کا وکیل ہے, اس کو سارا پتہ ہے, وہ ترجمان ایک پارٹی کا, اس کو بھی روکا جا رہا تھا. اور ایون اس نے ایک بیٹھ کے تو طارق فضل چودھری کے سامنے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں. اس کے اب جب اس نے اس کے خلاف کمپلینٹس کی تو ایک ایس ایچ او کو ہٹا دیا گیا. ٹھیک ہے, مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت نظر آ رہا ہے, اور مسلم لیگ نون سریام جو ہے اس کے لوگ, کوئی کہہ رہا ہے میں انٹیریئر منسٹر بن رہا ہوں, کوئی کہہ رہا ہے جی میں فلانا منسٹر بن رہا ہوں. اور راول پنڈی میں آپ دیکھیں کہ ساری جو آپ کے سامنے ہے, وہاں پر سینیٹری ورکر سے لے کے جو آپ کا ٹی ایم اے کے انسپیکٹرز ہیں, وہ آپ صرف آپ دیکھیں کہ وہ کام کہاں پہ کر رہے ہیں. واسا اس وقت کیا کام کر رہا ہے, تمام کی تمام مشینری جتنے بھی آفیسز ہیں, جو پرائیویٹ آفس ہیں اس میں بھی, اور سرکاری ایڈوکیٹ راجہ حنیف صاحب جو ہے نا, ان کا آفس آپ دیکھیں کہاں بنا ہوا ہے, وہ یعنی ویسٹ مینجمنٹ کے آفس کے اندر بنا ہوا ہے آفس. اس سے بڑی دیدہ دلیری سے یہ کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ اچھا ویسے یہ بتائیں ستی صاحب کہ ان کے پاس کون سی ایسی طاقت ہے استحکام پاکستان پارٹی سے, جو ثانیہ 9 مئی کے جو ملزمان تھے جن کے خلاف گرفتاریاں ہوئیں, پھر ان کو عدالتوں میں پیش کیا گیا, کافی عرصے تک وہ روپوش بھی رہے, استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ انہیں 9 مئی کے مقدمات سے بری کروانے میں ناکام رہی, جماعت اسلامی ان کو ناکام رہی, پاکستان تحریک انصاف کی تو دور کی یہ بات ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرنے پر ان کے خلاف یہ مقدمات درج کیے گئے. لیکن جیسے یہ لوگ مسلم لیگ نون میں آتے ہیں اور اگلے ہی دن عدالتوں سے ان کو بری کر دیا جاتا ہے, انسداد دہشت گردی عدالت نے شیخ رشید سمیت جو 25 جو ملزمان تھے انہیں مختلف جو مقدمات تھے ان میں سے بری کی ہے. اب اس میں ایک ہی مقدمے میں اس شیخ رشید احمد کی جو وہ عبوری ضمانت جو تھی وہ خارج ہوئی, پھر وہ گرفتار ہو گئے. وہی لوگ جو دیگر اداروں میں ہیں انہوں نے اپیل بھی کر رکھی تھی کمشنر راول پنڈی سے کہ ہمیں بحال کیا جائے, لیکن وہ بحال نہیں ہو سکے. لیکن جیسے ہی ہاتھ ملایا گیا نون لیگ سے, ابھی سیاسی گہما گہمی جو وہ عروج پر ہے, ان کی سیاسی مہم کا وہ حصہ بنے ہوئے ہیں, ایسی کون سی طاقت ہے کہ فوری طور پر ان کے مقدمے جو ہیں وہ ختم کر دیے جاتے ہیں, بری کر دیے جاتے ہیں؟ میں آپ کو نام بتاتا ہوں, شاہد رضا پادری آپ کو پتا ہے, راجہ ہارون اور ادریس, یہ تینوں اس ان کے اوپر پیڈا ایکٹ اور اس لیول پہ ڈسمس فرام سروس ہوئے. اب میں آپ کو ایک ایسی خبر دے رہا ہوں کہ یہ آپ کو نون لیگ کی حکومت کے بعد بحال ہوتے نظر آئیں گے. ابھی ان کو یہ کہا گیا ہے کہ جتنے سینیٹری ورکرز ہیں نا, وہ آپ کو میں آپ کو ویڈیو دے دوں گا جس میں وہ نون لیگ کی جو ریلی نکلتی ہے اس میں وہ آ رہے ہیں. وہ تمام جو پرائیویٹ یعنی آفیسز بنے ہوئے, جو ایم پی ایز ایم این اے الیکشن لڑ رہے ہیں, وہاں جا کے صبح صفائی کرواتے ہیں ان سے. پھر ٹی ایم اے کے انسپیکٹرز جو ہیں وہ حاضری لگاتے ہیں. محکمہ ایجوکیشن جس کا کوئی کام نہیں ہے اس معاملے میں, وہ شام کو جا کے حنیف عباسی کے ساتھ بیٹھ کے تو تصویریں اس کے سامنے آ جاتی ہیں. یعنی ایک سرکاری ملازم جو ہے جو 17 گریڈ کا, وہ تو عوام کے ٹیکس سے پیسے لیتا ہے. یہ بات ہم تحریک انصاف کے لیے بھی کر رہے ہیں, یہ بات نہیں کسی کے لیے بھی کر رہے ہیں. کسی بھی پارٹی کے لیے جب آپ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں, وہ یہ فیلڈ ہی دے دیں. لیکن یہاں پر کیونکہ کام اس وقت آپ دیکھیں سارے کے سارے ترقیاتی کام شروع ہو گئے. کیوں ہو رہے ہیں کام؟ پھر یہ جو رفاقت گوندل صاحب ہیں, ان کے اپنے بھائی نون لیگ کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہے ہیں منڈی بہدل والی سائڈ پہ, یہاں پر انہوں نے سارا بجٹ نچھاور کر دیا. اور اب وہ کوئی پی ٹی آئی والے کوئی کہہ رہے تھے کہ ہم کورٹ میں جائیں گے. اچھا ستی صاحب یہ بتائیں, آخری کوشچن آپ سے, مجھے یہ بتائیں ترقیاتی کام شروع ہو گئے, 9 مئی کے مقدمات سے لوگ باہر آ گئے, سیاسی گہما گہمی عروج پر ہے, آزاد امیدواروں کو آر او آفس کی جانب سے کل نوٹسز جاری کر دیے کہ آپ کی الیکشن قوانین کے مطابق جو آپ نے بینرز اور سٹیمرز جو ہے وہ ویزا نہیں کیے. مجھے یہ بتائیے ساری صورتحال کے اندر جو نگران سیٹ اپ ہے جس کو لایا گیا تھا کہ آپ صاف شفاف اور بر وقت آپ انتخابات کروائیں گے, نگران سیٹ اپ کہاں کھڑا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں نگران سیٹ اپ, پہلی بات ہے یہ ساری کی ساری غیر آئینی, چاروں حکومتیں غیر آئینی ہیں. 14 جنوری 2023 کو آپ کو پتا ہے کہ حکومت بنی تھی, یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ. آج آپ دیکھ لیں کہ فروری آنے کو ہے, 1 سال سے زائد ہو گیا. اب پہلی بات ہے کہ انہوں نے 90 دن کے اندر الیکشن کرا رہے تھے نا. اگر آپ کو پتا ہے کہ پراپر طریقے سے آپ لیگلی جائیں تو آپ 60 دن کے اندر الیکشن کرواتے ہیں. جب آپ نے مقررہ وقت پورا کیا, انہوں نے شرارت کیا کی کہ 1 دن پہلے اسمبلی توڑ دی. یعنی انٹینشن آپ دیکھ لیں نا کس طرح کی ہے, کتنے ایک جمہوری پسند یہ ہے. 1 دن پہلے اس لیے کی کہ 30 دن اور مل جائیں گے, 90 دن میں ملے گا. 90 دن کے بجائے آپ یہ دیکھ لیں کہ آج فروری 8 ہونے کو کہا, ابھی بھی کلیئر نہیں ہے. ابھی بھی آپ کو کئی لوگ, ہم فیلڈ میں جائیں لوگوں کو پوچھتے ہیں کہتے کہاں جلسہ, ابھی ہم لاہور تک ہو کے آگے. اتنی مایوسی ہے, اتنی مایوسی ہے, یہ کبھی نہیں دیکھی ہم نے. مشرف دور بھی دیکھا ہے, اتنی مایوسی تو نہیں تھی. مشرف نے بھی کچھ نہ کچھ ڈیل دی ہوئی تھی, وہ بھی ڈکٹیٹر تھا, لیکن اتنا نہیں تھا کہ وہ خواتین کو اٹھا کے لے جاؤ سب جو کر لو یہ. اور پھر ایک پارٹی یعنی نون لیگ کے لوگ اس بات کو کیش کر رہے ہیں کہ جی دیکھیں جی ہماری بات ہوئی ہے, جو باہر آئے گا وہ پکڑا جائے گا, اٹھایا جائے گا, اور بار بار 9 مئی کے آپ اسی کو وہ کرتے رہے. اچھا لوگوں کی گرفتاریوں کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں, عمران خان بھی یہ کہتے ہیں کہ ہماری انڈر 16 سے نیچے کے جو لوگ ہیں ان سے بھی یہ لوگ کافی خوفزدہ ہیں, اور اگر انہوں نے اب ہمارے امیدواروں کو گرفتار کیا تو ہم نے ایک حلقے سے 5 لوگوں کو ہم نے
वहाँ पे जो है वो टिकट देने का ऐलान कर रखा है, और अगर एक शख्स गिरफ्तार होगा तो उसकी जगह हम दूसरा उम्मीदवार खड़ा कर देंगे। दूसरी तरफ दहशतगर्दी की भी नई लहर जो है उसकी मुमकिना तौर पर जो असरात हैं वो अब सामने आना शुरू हो चुके हैं। तालीमी इदारे बंद करने का फैसला किया गया है। जो वफाक की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और जिनमें हसास इदारों की 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी शामिल हैं, वो सारी बंद कर दी गई हैं। जो सूरत हाल है वो आपके सामने है, फ़िज़ा बन नहीं पा रही कि इंतखाबात करवाए जा सकें। तो एक आम बंदा वो आज भी ये सोच रहा है कि ये इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, अगर होंगे लड़खड़ाती हुई हुकूमत आएगी, मिक्स अचार की तरह हुकूमत आएगी, 2 बंदे पीपल्स पार्टी से ले लिए, 2 नून लीग से ले लिए। तो क्या समझते हैं कि सारे सेटअप को, ये जो हवा है, ये इस तासुर को बेयकीनी की जो सूरत हाल है इसको ख़त्म करने के लिए कौन सा इदारा है जिसको मैदान में आना पड़ेगा? देखिए, इदारे तो सारे मिलकर एक पार्टी के पीछे पड़ गए, एक शख्स के पीछे पड़ गए। अब मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन तो हो नहीं पा रहे, ठीक है ना। आप इलेक्शन उस वक्त होते हैं, मुकाबला उस वक्त होते हैं जब आप अगले, यानी जो आपका कंपटीटर है ना, उसके पास बल्ले का निशान भी आपने नहीं छोड़ा, पहली बात है। अब इलेक्शन नहीं है, अब आप इमरान नवाज शरीफ साहब को बैठा दें 2017 के, उसे कहो जी ये काबीना है, आप बैठ जाएं। 50 अरब रुपया आप 25 करोड़ आवाम का झोंक रहे हैं इस मामले में कि आप देखें, सिर्फ फयाज हसन चौहान जैसे कई छोटे छोटे जो है ना, आपको चूहे पूरे पंजाब में नजर आएंगे, जो मेरे और आपके टैक्स के पैसे पे सिर्फ वो कर रहे हैं। मतलब पुलिस 2-2 मुलाजिम उनके साथ है, मतलब कौन दे रहा है उनको, और वो किस बेस पे वो बात कर रहे हैं। मतलब कुछ तो यार ऐसी इंसानियत होनी चाहिए ना, हमारे इदारों के अंदर भी होनी चाहिए कि कल आप इस मुल्क के साथ क्या करेंगे। इससे बड़ा क्या होगा यार, मायूसी। वो कहते हैं मायूसी। देखें, आज आपको कोई पता नहीं कि आपके बच्चे स्कूल जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। आप यहाँ बाहर निकले, आपके साथ क्या होगा। देखें, गाड़ी में बैठे हुए शख्स को गन पॉइंट पे आप सारा कुछ लेके चले जाते हैं। ना हमें सिक्योरिटी में असर है, ना हमें हेल्थ का निजाम दे रहे हैं। एक अगर शख्स ने अगर कोई 10-12 लाख का एक कार्ड दे दिया, अच्छा ये बताएं, जो 9 मई था, सानिया 9 मई का असल जिम्मेदार कौन है आपकी नज़र में? कौन जिम्मेदार है सानिया 9 मई की जो सारी सूरत हाल थी, जिसमें हमने देखा कि पूरे मुल्क में जो निज़ाम था वो दरम बरम किया गया? आप क्या समझते हैं 9 मई का जिम्मेदार कौन है? मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। ये स्टूडियो बना हुआ है। अब देखें, इदारे सारे, मैं समझता हूँ सब भी मुलव्वस हैं इसमें सबसे ज्यादा पहले तो पुलिस है जो सोशल है। बाकी इदारों को चले, खुफिया इदारे हैं वो अलग से देते हैं। पुलिस उस दिन कहाँ थी? अगर पुलिस के अंदर, वो कहते हैं टाउट होते हैं, हर जगह पे घूम रहे हैं, उनको पता होता है कि क्या प्लानिंग चल रही है। आपकी पुलिस, सारे सरकारी जितने भी आपकी इदारे हैं वो सारे इसमें इन्वॉल्व हैं। मुझे बताएं, ये आप स्टूडियो में बैठे हुए हैं, अगर आपको ये पता चल जाए कि कल ये कोई उड़ाने आएगा तो खामोश होकर बैठेंगे? आप इसको भी लॉक लगाएंगे, बाहर भी लॉक लगाएंगे, आप रोकेंगे नहीं, रोकने की कोशिश करेंगे। अब इसमें ये बताया गया आपको 10 अरब रुपया ये लगाया गया बाद में उसकी कंपेन करने के लिए। इसका फायदा कौन उठा रहा है, ये मुझे बता रहे हैं। देखे ना, इसका फायदा कौन उठा रहा है? वही पीडीएम जमात बनाई जा रही है, वही। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि अगर खान आ गया या अगर हुकूमत किसी की आ गई तो हमारे तो सारे जो 16 माह में जो करप्शन की हुई है। अभी नवाज शरीफ का सिर्फ इख्तलाफ उससे मौलाना फजल रहमान से क्या है कि जनाब वो, क्योंकि उसके 3 मिनिस्ट्रियाँ थी, वो करप्ट बहुत है, इसलिए उसको साथ नहीं लेके जाना। हम थोड़ा करप्ट हैं, हमारे कम बंदे थोड़ा करप्ट हैं, उसके ज्यादा करप्ट हैं, और उसको थोड़ा सा बाहर रखना है। और वो लाहौर में भी जाके तो अपने बंदों को टिकट दे रहे हैं। तो ये पोजीशन है। जी, बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ थे नवीद सती साहब, और कोशिश की है कि हम मुख्तसर वक्त के अंदर तमाम जो चीज़ें हैं वो आपके सामने लेकर आएँ, लेकिन क्योंकि दामन वक्त में इतनी गुंजाइश भी नहीं, लेकिन हमारी पूरी कोशिश थी कि जो सारी सूरत हाल थी, जिस तरह लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जा रही है। आज अलीमा खान जो हैं, जो इमरान खान की बहन है, उनका भी ये कहना था कि सानिया 9 मई की ज़िम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने तमाम फुटेजेस जो है वो गायब करवाई हैं, और तमाम इदारों के जो कैमरास थे वहाँ से जो फुटेज गायब करवाई गई हैं। और चीफ जस्टिस ओपन ट्रायल कर लेना सर, उसका ओपन ट्रायल भी किया जाए, और उन्होंने अपील भी की है जस्टिस काजी फाइज ईसा से। और उनके आज जो अल्फाज थे, उनके अल्फाज ये थे कि जस्टिस काजी फाइज ईसा, आपके नाम में भी काजी आता है, कम से कम आप अपने नाम का भी ख्याल रख लें और उन लोगों को मंजर आम पर लेकर आए जिन्होंने ये फुटेजेस चोरी करवाई हैं और सानिया 9 मई करवाया है। अब भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सानिया 9 मई के मुख्तलिफ और संगीन नोयत के जो मुकदमात हैं उनमें अब भी जेलों में मौजूद हैं। उन्होंने आज भी अपील की है कि जो बेगुनाह लोग हैं सानिया 9 मई में, लेकिन वो अब भी पाबंद सलासिल है, उन्हें फौरी तौर पर जो वो रिहा किया जाए। और अब देखना ये है कि ये सारी सूरत हाल हमने आपके सामने रखी, और कोशिश करेंगे अपने व्लॉग के जरिए रोजाना की बुनियाद पर होने वाली सियासी गहमा गहमी जो है उसके हवाले से भी आपको आगाह करते रहे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।